دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیمزی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ مرحبا مرحبا اے نبی آخری۔ کلام سن رہے تھے، انہوں نے اپنی نظم فلسطین پر پیش کی۔ اس پر ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ خداوند قدوس فلسطین میں دودھ پیتے بچے کی شہادت کو قبول کر لے اور اپنا آخری فیصلہ فرما دے۔ چونکہ اپنے وقت پر جلسہ ختم ہونا ہے، اس لیے کوئی زیادہ طول تمہید نہیں ہوگی۔ ہم فوراً ہی ایک ایسی شخصیت کو دعوت دے رہے ہیں جو اس مدرسے کے محسن ہیں، بانی و محتمم مدرسہ کے جگری دوست ہیں، صلاح کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم بیگوسرائے والوں کی محبت کو قبول فرما کر ترقیات و منازل سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ بعافیت رکھے۔ حضرت مولانا یعقوب قاضی صاحب دامت برکاتہ، آپ خلیفہ ہیں۔ حضرت حافظ یحییٰ صاحب نور اللہ مرکزہ، جن کے بارے میں حضرت قاری محمد عیسیٰ صاحب مظاہری نے اشارتاً یہ بتلایا تھا کہ یہ مدرسہ بھی الہامی ہے اور کسی کے حکم پر قائم کیا گیا ہے۔ یہاں کا انتخاب اور حکم حضرت حافظ الحاج محمد یحییٰ صاحب گجراتی نور اللہ مرکزہ، آپ انہی کے خلیفہ ہیں۔ حضرت مولانا یعقوب قاضی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں، خطاب فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الأمی الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات علماء کرام، بزرگان عظام، اور میرے عزیز بھائیوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا، اس لیے تاکہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے لیے شفا کرے، اور یہ سرتاسر رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اس میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئی، ایک تو شفا کی اور دوسری چیز رحمت کی۔ شفا سے کیا مراد ہے؟ جہاں تک ہم لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم شفا کا لفظ آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ
بیماریوں سے، جنات سے، جادو سے شفا مراد سمجھتے ہیں ہم لوگ، حالانکہ یہ مقصود یہاں نہیں ہے۔ یہاں روحانی امراض خاص طور سے مقصود ہے، البتہ جسمانی امراض بھی اس میں موجود ہیں، شامل ضرور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیماروں کی شفا کے لیے قرآن پاک کو اتارا، اور اس امت کی روحانی بیماریوں سے ان کو جو ہے شفا دی گئی۔ اب یہ روحانی بیماریاں کیا ہے؟ اس میں بھی بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں روحانی بیماری وہ ہے جو جنات جادو والی ہو، حالانکہ وہ روحانی بیماری ہے ہی نہیں، وہ تو جسمانی ہی بیماری ہے۔ اس لیے بہت سے عاملین کو کہتے سنا گیا، وہ کہتے ہیں یہ روحانی معالج ہے، حالانکہ اس بیچارے کو روحانی مرض کیا ہے، کسے کہتے ہیں، وہی اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ روحانی معالج ہے۔ تو یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ سب جسمانی بیماریاں ہیں۔ روحانی بیماری وہ ہے جو انسان کو، بندے کو اپنے خالق اور مالک سے دور کرتی ہے، جو دنیا میں مشغول کرنے والی ہے، اس کو روحانی بیماری کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اور اپنا محبوب، دو چیزوں کو دنیا کے اندر میں دو، ایک شخصیت ہے اور ایک اللہ کا خود اپنا کلام ہے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ انسانیت کو، بلکہ ثقلین کو، ان کی روحانی امراض سے بالخصوص شفا کا باعث بنے، اور ان کے دلوں سے دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت ان کے سینوں میں داخل کر سکے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو تم مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری سنت ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بیماریوں سے یہ جنات جادو والی بیماریاں مراد نہیں ہیں، بلکہ یہاں نفس و شیطان کی بیماریاں مراد ہیں، جس کی طرف ہم لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں ایک ماحول بن گیا ہے کہ صبح اٹھے تو دوڑے پیسوں کی طرف، دولت کی طرف، دنیا کی طرف، کب تک؟ جب تک سوئے نہیں۔ حالانکہ ہمارا مقصد زندگی یہ نہیں تھا، ہمارا مقصد زندگی تو یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی احکام کی پیروی کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ذریعے سے جو رہنمائی ہمیں ملی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا کر اپنی زندگیوں کو سنوارتے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور طریق کو دنیا میں نافذ کرتے۔ اور جب تک یہ امت اس مشن پر گامزن رہی تو وہ کامیاب زندگی خود بھی گزارتے رہے اور انسانیت کو بلکہ تمام مخلوقات کو راحت اور سکون دیا۔ لیکن جب اس امت میں دنیا کی بیماریاں پھیل گئی
اور نفس و شیطان کی غلامی آ گئی، تب سے ان لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ یہ خود اولاً ظالم بنے اور ثانیاً مظلوم بنے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کو تو دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ظلم کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے روئے زمین پر۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوا کہ جب یہ ظلم پر آئی یہ امت تو ان سے ذمہ داری جو ہے دنیا کی سب چھین لی گئی، تاکہ یہ مزید ظلم کر کے اپنی عاقبت کو برباد نہ کر دیں۔ اور وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو قیامت تک کے لیے جب دنیا میں نافذ کر کے باقی رکھنا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وارث پیدا کر دیے جنہوں نے امت کی ڈوبتی ناؤ کو بچا لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روحانی معالج ہوا کرتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ اس امت کے علماء اور صلحاء ہیں، صوفیاء ہیں۔ ہاں، یہ باپو گیری کرنے والے، تعویذ پلیٹے والے، یہ معالج روحانی نہیں ہیں۔ اور یہ تو ایک دنیاوی عمل ہے، اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر تعویذ کا کام کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے اور دنیا کا کام اللہ کے گھر میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ دنیا کی باتیں کرنے سے روک دیا گیا۔ یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے، یہاں اس کا نظام چلے گا، یہاں نفس و شیطان کی چالیں تدبیریں نافذ کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد نبوی میں دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا، دونوں کو کہا ان دونوں کو بلاؤ۔ حاضر کیے گئے، پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا کہ ہم بصرہ سے ہیں۔ فرمایا اللہ کا شکر کرو کہ تم مدینہ کے رہنے والے نہیں ہو، ورنہ ابھی تمہاری پشت کے اوپر کوڑے برستے ہوتے۔ تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کی مسجد میں بیٹھے ہوئے اور یہاں تم اس طرح ہنس رہے ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگ دیکھو مسجدوں کے اندر کہ لوگ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں اور بازار کی طرح آوازیں بلند ہو رہی ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ کب آ رہا ہے۔ اور بہت ہی آسانی سے سمجھنے والی بات، سمجھی جانے والی بات ہے کہ ہم اگر دنیا کے کسی حاکم کی دفتر کے اندر میں جا کر بیٹھ جائیں، کیا وہاں ہم ہنستے ہیں، آپس میں مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یا بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں؟ تو یہ مسجد جو ہے یہ اللہ رب العزت کا دربار ہے۔ ہم جبکہ مسجد کے اندر میں جب ہم نے قدم رکھا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم احکم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔
اور جب اپنے خالق و مالک کے سامنے ہم حاضر ہیں تو ہمیں کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ ہماری کیسے ہمت ہوتی ہے کہ ہم بغیر کسی مجبوری یا بیماری کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھیں، آپس میں کھلکھلا کر ہنس کے باتیں کریں؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو ہماری بیماریاں ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا علاج کتاب و سنت میں موجود ہے، اور جو علماء کرام، جو اہل اللہ ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، یہ روحانی معالج ہے، اور اللہ کی کتاب ان بیماریوں کے علاج کے لیے آئی ہے۔ ہاں، یہ جنات کے علاج کے لیے اللہ کی کتاب اتاری نہیں گئی، یہ تو نفس و شیطان کے جو امراض ہیں ان سے بچانے کے لیے، ان سے شفا کے لیے اللہ کا کلام آیا ہے۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان بیماروں کو اس کتاب اللہ سے ملنے والی علاج کے ذریعے سے جب شفا ملے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ان کی طرف متوجہ ہو۔ دونوں چیزیں ملی جلی ہیں۔ جب تک یہ بیماریاں موجود ہیں، رحمت کے آنے کا انتظار کم کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے گیہوں بوئے ہیں تو وہاں چاول نہیں اگیں گے، وہ گیہوں ہی اگیں گے۔ کانٹے بوئے ہیں تو پھول نہیں اگیں گے، وہ کانٹے ہی آئیں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم دنیاوی امور میں، معاملات میں سمجھتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں ہم سب بولے اور نادان ہو جاتے ہیں۔ اور بڑی آسانی سے جب پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب ہمیں نہیں معلوم تھا۔ ہمیں اس سے واقفیت نہیں تھی۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم دنیاوی کسی آفیسر کے دفتر میں چلے جائیں اور وہاں اس طرح حرکت کر دیں تو کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں تھا؟ تم گنوار تھے، دیہاتی تھے، بس اللہ اس کے رسول کا دین ہی اتنا آسان ہے کہ جس کے جو جی میں آئے کہہ لے اور جو جی میں آئے کر لے، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جب تک یہ بیماریاں ہماری روحانی اور نفسانی دور نہیں ہوگی، وہاں تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہونا یہ پاگل پنے سے کم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، تقوی، پرہیزگاری کو پیدا کریں، اور اس کے پیدا کرنے کے لیے ہمیں کچھ سیکھنا پڑے گا۔ اور یہ کہاں ملے گا؟ یہ ان علماء اور اہل اللہ کی مجلسوں میں جا کے بیٹھو، ان کے پاس زانو تلمس طے کرو، ان کے پاس محتاج بن کے جا کے بیٹھو،
تب جا کے ہماری اصلاح ہوگی، تب جا کے ہمارا علاج ہوگا اور ہمیں شفا ملے گی۔ اور جب ہماری امراض سے ہمیں شفا مل جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہماری طرف ہر وقت متوجہ رہتی ہی ہے اور ہم پر نازل ہونے کے لیے بالکل تیار ہے۔